نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ الحدید ہمارے سامنے ہے، یہ شروع ہو رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 5 صورتیں ہیں، سورۃ حدید، سورۃ حشر، سورۃ صف، سورۃ جمعہ، سورۃ تغابن، جن کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے، اور ان 5 صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں۔ پہلی 3 صورتیں حدید، حشر اور صف یہ لفظ سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ جمعہ اور سورۃ تغابن یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں۔ تسبیح جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ تسبیح کی 2 قسمیں ہیں، ایک تسبیح ہے حالاً اور ایک تسبیح ہے قالاً۔ حال سے تسبیح اور قال سے تسبیح۔ تسبیح حالاً کیا ہے کہ ایسی تسبیح جو دوسرے کو سنائی نہ دے، اور قالاً تسبیح کا معنی ایسی تسبیح جسے دوسرا بھی محسوس کرے۔ تو اس لیے جتنی اللہ کی مخلوق ہے، کوئی حالاً تسبیح کر رہی ہے، کوئی قالاً تسبیح کر رہی ہے، لیکن اپنی اپنی ترتیب پہ سب اللہ کے تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ جیسے اللہ جل شانہ کئی جگہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، ساری چیزیں جو آسمان و زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، لیکن ان کی تسبیح کرنے کا طریقہ اور انداز وہ الگ الگ ہے جسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں شکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے شکر سوری، صورتاً شکر کرنا، ایک ہوتا ہے شکر حقیقی۔ شکر سوری کیا ہے کہ شکر کی صورت ہو، مثلا انسان زبان سے کہے یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے۔ اور شکر حقیقی کیا ہے کہ انسان زبان سے تو نہیں کچھ کہہ رہا، لیکن اللہ کے جو حکم ہے پابندی سے اس پر عمل کر رہا ہے اور مان رہا ہے، تو شکر حقیقی ہے۔ تو شکر حقیقی یہ شکر سوری سے بہت زیادہ بہتر اور افضل ہوتا ہے۔ اسی صورت میں کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے جس کے اندر یہ ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس قسم کی آیتیں پہلے بھی گزری ہیں، آئندہ بھی آئیں گی، اس لیے اپنے عقائد کو اچھی طرح سمجھو۔ اللہ ساتھ ہیں کیا مطلب؟ ایک اللہ کی معیت ذاتیہ ہے، ایک اللہ کی معیت وصفیہ ہے۔ جمہور اہل سنت والجماعت اس بات پر ہیں کہ اللہ کی معیت سے مراد معیت ذاتیہ ہے، اور ہمارے بہت سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کی معیت سے مراد معیت صفاتیہ ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض اکابر جو ہے جو معیت ذاتیہ کا انکار کرتے ہیں، ان کا مطلب انکار نہیں ہے، ان کا مطلب سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر کوئی سمجھدار ہے، اہل علم ہے، سمجھ سکتا ہے، وہ تو سمجھ جائے گا، عوام نہیں سمجھ سکے گی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ معیت ذاتیہ نہیں ہے، نفی کرتے ہیں۔ کیوں؟ معیت ذاتیہ کا جب لفظ بولا جائے گا تو اصل میں یہاں نفی ہوتی ہے جسم کی۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے تو عوام اور عام لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا جسم ہر جگہ موجود ہے، حالانکہ اللہ تو جسم سے پاک ہیں۔ تو تجسیم کی نفی کے لیے معیت ذاتیہ کی نفی کی جاتی ہے۔ اگر کسی انسان کو، کسی صاحب علم کو، کسی سوجھ بوجھ والے کو، عقل سلیم والے کو تجسیم کا شبہ نہ ہو تو پھر معیت ذاتیہ پر کوئی اشکال نہیں، کوئی کلام نہیں، کسی قسم کی تعویل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اسی طرح جو ہے اسی صورت کے اندر تھوڑا آگے چل کر ایک بات اللہ فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کہ تمہیں کیا ہو گیا تم ایمان نہیں لاتے، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ عجیب بات فرمائی ہے۔ ادھر اللہ کہہ رہے ہیں تم ایمان کیوں نہیں لاتے، آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ عجیب سا بظاہر تعارض لگ رہا ہے۔ کفار کو کہا جا رہا ہے ان کنتم مؤمنین، تو کیا مطلب؟
اللہ تعالیٰ کفار کو یہ فرما رہے تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب کی طرف ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر کہا کہ اس سے پہلے عالم ارواح میں تم عہد بھی کر چکی ہو ایمان لانے کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب اللہ ان کو مومن بھی کہہ رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ تو مومن نہیں ہیں، وہ تو کافر ہیں، تبھی تو انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو کافروں کو ان کنتم مؤمنین کہنے کا مطلب کیا ہے، اسے سمجھیں۔ یہاں ان کنتم مؤمنین میں نفس فعل مراد نہیں ہے بلکہ دعوی فعل مراد ہے، یعنی اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ کافروں کو یہ دعویٰ تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ان کا دعویٰ ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، باقی اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دعویٰ ایمان رکھتے تھے، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر رسول کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کے رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ صرف اللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، اللہ کی ساری باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کی بات مان کر اللہ کے رسول کو بھی مانو، تو ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سمجھائیے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری اللہ کی میراث ہے، یہ سب اللہ کی میراث ہے، اللہ کا مال ہے، تمہیں تو عارضی طور پہ ملا ہے، چند دن کے لیے ملا ہے، کچھ وقت کے لیے ملا ہے۔ میراث جو ہے، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا مال میراث کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ تقسیم ہوتا ہے۔ اب جس کو میراث ملنی ہے اس کے اندر اس کا اختیار نہیں ہوتا، نہیں، وہ یوں کہے کہ میں اس کا وارث نہیں ہوں، پھر بھی اس کو ملے گی، اس لیے کہ اس کا اختیار نہیں اس کے اندر، یہ جبری چیز ہے، اختیاری نہیں ہے۔ تو اللہ پر یہاں یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حقیقتاً مال اللہ کا ہے، تم چاہو تب بھی اس کا ہے، تم نہ چاہو تب بھی اس کا ہے، ہاں وقتی طور پر تمہیں دیا ہے، تم جب چاہو گے تو مال اپنے حقیقی مالک کے پاس خود بخود چلا جائے گا، یہ تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس ہے، اس لیے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ یہ اللہ تعالیٰ بات سمجھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ان صحابہ کرام کا درجہ بیان کیا گیا ہے جو فتح مکہ سے پہلے تھے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا، جان لگائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ایک عام اصول کی بات ہے، جب بھی کوئی تحریک کھڑی ہوتی ہے، جب بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اندر تردد ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، یہ بات آگے چلے گی نہیں چلے گی، فیل ہو جائے گی، کیا ہوگا کیا۔ اس وقت جب کہ اطمینان نہ ہو، جن لوگوں نے مال لگایا، جان لگائی، ظاہر جو ان کا درجہ ہے، ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اس وقت ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں خرچ کیا، جب کہ یقین ہو گیا تھا کہ اب اسلام پھیل گیا، اب اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا، اب یہ غالب آ چکا ہے، مکہ بھی فتح ہو چکا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اس لیے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے نہ ایمانی کیفیات میں برابر ہو سکتے ہیں اور نہ مال کے خرچ کرنے میں برابر ہو سکتے ہیں۔ باقی صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، سب جنتی ہیں، اس کے اندر اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، سب جنتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک اشکال ہے، وہ ذہن میں رکھیں، کبھی کوئی اشکال کرتا ہے تو پہلے سے ذہن میں ہو کہ آیت تو بتا رہی ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب قبر میں دفن کیا جانے لگا تو قبر نے ان کو دبایا، دبوچا، آپ علیہ السلام رکے، دعا کی۔ اب دیکھیں یہ عذاب قبر، اللہ فرماتے یہ سب جنتی ہیں، اور یہاں عذاب قبر کی شکل ہے، اور اس کے علاوہ بھی بعض کے بارے میں کچھ اس قسم کے الفاظ روایات میں ملتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بظاہر تعارض ہے، لیکن حقیقت میں کوئی تعارض نہیں۔ جو آدمی اہل علم اکابر کی، مشائخ کی کتب پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، تو اسے اشکالات پیدا نہیں ہوتے۔ جو عقل سے سوچتا ہے، اہل بدعت کی باتیں سنتا ہے، معتزلہ کرامیہ کی باتیں سنتا ہے، جن کا کام ہی لوگوں کو اشکال میں ڈالنا ہے، تو پھر اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھیں، یہ جو اللہ کا وعدہ ہے، سارے صحابہ کل وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، سب جنتی ہیں۔ کہ صحابہ کو عذاب نہیں ہوگا،
اس سے مراد قبر کا عذاب نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جہنم کا عذاب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، تو اس کا تعلق قبر کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں کسی روایت میں موجود نہیں ہے کہ حشر کے بعد کوئی صحابہ لمحوں کے لیے بھی جہنم میں جائے گا، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ قبر کے واقعات تو بعض ایسے ملیں گے، لیکن جہنم کا کوئی واقعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ دوسری بات کو دوسری انداز سے سمجھیں، قبر کی اگر حیثیت سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ قبر دنیا کی زندگی کا تتمہ ہے، یعنی اس کا بالکل انتہا ہے، اور آخرت کی زندگی کا یہ مقدمہ ہے۔ قبر دنیا کی انتہا ہے اور آخرت کی ابتدا ہے، یعنی ایک جہان ختم ہو رہا ہے، دوسرا جہان شروع ہو رہا ہے۔ تو قبر ایک حیثیت سے دنیا ہے اور ایک حیثیت سے آخرت ہے۔ اب دیکھیں یہ دارالعمل نہیں ہے، اس سے حساب سے آخرت شروع ہو گئی۔ یہ دیکھیں یہاں جزا اور سزا مکمل نہیں ہے، اس حساب سے یہ آخرت نہیں ہے۔ تو جب اس کی ایک حیثیت دنیا والی ہے اور ایک حیثیت آخرت والی ہے، تو دنیا والی حیثیت اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو اس کو سمجھیں کہ دنیا کے اندر تکلیف جو ہے وہ نیک پر بھی آتی ہے، متقی پر بھی آ جاتی ہے، اور جو ہے صالح پر بھی آ جاتی ہے۔ یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ نیک آدمی کو بھی بخار ہوتا ہے، نیک آدمی کو بھی زخم لگ جاتا ہے، نیک آدمی کو بھی مختلف قسم کی تکالیف آتی ہیں۔ تو قبر کی ایک حیثیت دنیا کی ہے اور ایک حیثیت آخرت کی ہے۔ اگر اس کو دنیا کی حیثیت دیں گے تو یہ ساری تکالیف جو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس آیت کے خلاف ہے، یہ آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، بعض اہل علم سے لوگ دم کراتے ہیں، جی بچے کو بخار ہو گیا دم کر دیں، اس کا سر درد ہے دم کر دیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضرت صاحب خود بیمار ہیں، ان کو بخار ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، حالانکہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، دنیا دارالابتلاء ہے۔ جس طرح دنیا میں کسی نیک آدمی پر تکلیف کا آ جانا اس کے تقوی کے خلاف نہیں ہے، اس کے نیک ہونے کے خلاف نہیں ہے، اس کے عالم ہونے کے خلاف نہیں ہے، صحابی ہونے کے خلاف نہیں ہے، نبی ہونے کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح قبر کی جو حیثیت دنیا والی ہے، اگر وہاں کسی کو کچھ تکلیف آ گئی ہے تو یہ دنیا کی حیثیت سے ہے، یہ دارالابتلاء کی حیثیت سے ہے، یہ سزا اور اس کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اسی آیت میں کل وعد اللہ الحسنہ، یہاں ایک اور بات بھی سمجھیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابو بکر خلیفہ اول، حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم، حضرت عثمان بن عفان خلیفہ سوم، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ 4تھے خلیفہ ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں 7 خلیفہ ہیں، 4 یہ، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ہم کہتے ہیں دیکھیے خلفائے راشدین جو ہے یہ ایک خاص اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے اندر تو یہی آئیں گے۔ باقی قرآن نے یہ کہا ہے اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد ہیں، تو اگر سارے صحابہ راشد ہیں تو یہ تینوں بھی خلفاء ہیں، بالکل خلیفہ بنے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، راشد بھی ہیں، اس کے اندر بھی شبہ نہیں ہے۔ لیکن خلفائے راشدین کی جو خاص اصطلاح ہے اس کے اندر یہ شامل نہیں ہیں، یہ خلفاء عادل ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ خلفاء راشدین سے مراد وہ خلفاء ہیں جن سے اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی استخلاف میں جن حضرات سے خلافت کا وعدہ ہے وہ 4 ہیں، وہ 7 نہیں ہیں۔ تو خلفاء راشدین ایک خاص اصطلاح ہے، اگرچہ وہ کلہم وعد اللہ الحسنہ میں سب شامل ہیں، اولئک هم الراشدون میں سب شامل ہیں۔ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 10 مبشرہ ہیں، کیا مطلب؟ یہ 10 مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت ملی، تو کیا مطلب باقی صحابہ کو جنت کی بشارت نہیں ملی؟ ان کو بھی ملی ہے، کتنے صحابہ کا صحابیات کا ذکر ہے، بلکہ سب کو اللہ کہہ رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ کا سب سے ہی جنت کا وعدہ ہے۔ تو پھر جب 10 مبشرہ کا ذکر آتا ہے ہم 10 کیوں گنتے ہیں، سب کو کیوں نہیں گنتے؟ وہ ایک خاص اصطلاح ہے کہ یہ وہ 10 لوگ ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح خلفائے راشدین ایک خاص اصطلاح ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے لیے اس آیت استخلاف کے اندر جو ہے خلافت کا وعدہ ہے۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے، اس پر جو ہے یہاں دوبارہ ہمیں کچھ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی آیت کے تحت سن لی جائے۔ سورۃ نور کے آخر کے اندر یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔
اللہ ہمیں کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے ایک اور بات بھی سمجھے، یہاں ایک آیت ہے اسی صورت میں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، جو لوگ اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہ اپنے رب کے ہاں صدیق بھی ہیں، والشہداء عند ربہم، اور شہید بھی ہیں، ان کے لیے اجر ہوگا، ان کو نور ملے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن سارے کے سارے صدیق بھی ہیں اور شہید بھی ہیں، حالانکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سارے مومن شہید نہیں ہوتے، کچھ شہید ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے۔ دوسری آیت بھی بتا رہی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ شہید سب نہیں ہیں اور صدیق بھی سب نہیں ہیں۔ سورۃ حدید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے سب صدیق ہیں سب شہید ہیں، اس کو بھی سمجھے۔ دیکھیے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں وہ سارے صدیق بھی ہیں، سارے شہید بھی ہیں۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام سے فرمایا تم سب کے سب صدیق بھی ہو اور شہید بھی ہو، اور دلیل کے طور پر یہی آیت پیش کی سورۃ الحدید والی، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب دیکھیے اگر مراد صحابہ کرام ہوں تو پھر شہید کا مطلب صرف وہ شخص نہیں جو اللہ کے راستے میں کٹ گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بلکہ شہید وہ بھی ہے جو اللہ کے راستے میں قتل ہونے کے لیے خود کو پیش کر دے، اگرچہ بظاہر اس کو شہادت نہ بھی ملی ہو تب بھی وہ شہید کے مقام پر پہنچ گیا، وہ جان دینے کے لیے تیار پھر رہا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی اس کی دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سأل اللہ الشہادہ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو شخص صدق کے دل سے اللہ سے شہادت مانگے اللہ اسے شہداء کے منازل عطا کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ بستر پر مرے، یعنی خود کو پیش کر دے، تو وہ شہید نہ بھی ہو تب بھی اس کو شہید ہی شمار کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ سارے کے سارے جو تھے وہ ہر وقت اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور دین کے لیے پھرتے تھے اور جو ہے پیش کر دی تھی، میدان جنگ میں شہید ہونے کے لیے تیار تھے، نہ بھی ہوئے ہوں تب بھی شہید ہیں، اس میں کون سی اشکال کی بات ہے۔ اور اس کو ایک دوسری طرح بھی سمجھیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو کامل ایمان والے ہیں، کامل ایمان والے صدیق تو ہوتے ہی ہیں، باقی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قتل ہونے کا موقع ہو اور کامل ایمان والا خود کو پیچھے کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ کامل ایمان والا تبھی ہوگا جب شریعت پر پورا عمل کرنے والا ہو، تو اس سے ایمان کامل والے لوگ مراد ہیں، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اور اشکال ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دراصل یہ اشکال ہمیں تب پیدا ہوتے ہیں جب ہم صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے ہماری حالت ایسی ہے شاید وہ بھی ایسے تھے، نہیں وہ ایسے لوگ نہیں تھے، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 مراحل بیان کیے ہیں دنیا کی زندگی کے، کہ انسان کی زندگی کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کہ اس کی زندگی کے مراحل میں کیا ہے، لہو ہے، لعب ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے۔ لہو کیا ہے؟ آدمی ایسا کھیل کھیلے جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ ہو، اسے لہو کہتے ہیں۔ جیسے بچہ جو ہے وہ لیٹ کے کھیل رہا ہے تو یہ لہو ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے بعد آتا ہے لعب، ایسا کھیل جس کے انسان کے ذہن میں تو اس کا نفع نہ ہو لیکن نفع ہوتا ضرور ہے۔ بچہ ہی لے لیں کہ دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اب یہ دوڑنا بھاگنا بظاہر نفع سے خالی ہے لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے جسم کو نفع ہو رہا ہے، اس کے جسم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مشق ہو رہی ہے، اسے لعب کہتے ہیں۔ اور تیسری بات فرمائی زینت، جو فطری خوبصورتی ہوتی ہے بندہ اس سے بڑھ کر جب زیب و زینت اور آرائش اختیار کرتا ہے اسے زینت کہتے ہیں۔ اور آپس میں فخر کرنا کہ میری طاقت بہت، میری دولت بہت، میری جوانی بہت، میری فلاں چیز یہ تفاخر ہے۔ اور 5ویں چیز فرمایا کہ پھر انسان مال اور اولاد کے جب اضافے کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اسے تکاثر کہتے ہیں۔ بس یہ 5 منزلیں ہیں انسان کی، لیکن انسان جب ایک منزل سے اگلی منزل میں پہنچتا ہے، پھر اس سے اگلی میں پہنچتا ہے، تو پچھلی والی منزلیں اسے فضول نظر آتی ہیں کہ وہ ایسی میں نے وقت ضائع کیا ہے۔ تو یہ ساری وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے فرمایا کہ اچھی طرح جان لو کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہی ہیں، ان سے بچو اور اس کام میں لگو جو ہمارا اصل مقصود ہے۔ اور اس سے آگے چل کر جو ہے اللہ فرماتے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ،
کہ تم بڑھو ایسے رب کی طرف جو بخشنے والا ہے، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرف ہے۔ تھوڑی ترغیب دی ہے اللہ نے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہاں مصیبت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کی ذات کو پیش آتی ہے، ایک وہ ہے جو اس کی ذات کو نہیں بلکہ اس کی خارجی چیزوں میں پیش آتی ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کو بخار ہو گیا، یہ اس کی ذاتی مصیبت ہے۔ اچھا بارش ہو گئی، کیچڑ ہو گیا، باغات ختم ہو گئے، فصل جو ہے وہ ڈوب گئی، یہ بھی مصیبت ہے، لیکن یہ خارجی مصیبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، اور آنے سے پہلے اللہ نے وہ لکھ دی ہیں، اور اللہ جل شانہ نے جو کچھ لکھا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک بات لکھی ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس پر کہ اللہ جل شانہ کو اکڑنے والے اور شیخی مارنے والے پسند نہیں ہیں۔ لا يحب كل مختال فخور، دو لفظ بولے، مختال اور فخور، دونوں میں فرق ہے۔ انسان کے جو داخلی فضائل ہیں اندرونی، اگر ان پر انسان کو عجب ہو تو اسے مختال کہتے ہیں، اور اگر خارجی چیزوں پر انسان کو عجب ہو تو اسے کبر اور تکبر کہتے ہیں، اسے فخور کہتے ہیں۔ ذاتی چیز مثلا انسان کو یہ بات عجب میں ڈال دے کہ میرا جسم بہت اچھا ہے، میری صحت بہت اچھی ہے، میں اچھا بول لیتا ہوں، اچھا بیان کرتا ہوں، میرا دماغ بہت اچھا سوچتا ہے، میرا حافظہ بڑا مضبوط ہے، اگر ان چیزوں میں بندہ عجب کا شکار ہو جائے تو اسے کہتے ہیں مختال۔ اور خارجی چیزوں میں اگر انسان کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میرے پاس گاڑی بہت بڑی ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، میرے ساتھی بہت ہیں، میرے پاس مال بہت ہے، تو یہ کبر ہے، اس کو فخور کہتے ہیں۔ انسان کے داخلی فضائل سے عجب آئے تو ایسے شخص کو مختال کہتے ہیں۔ خارجی وسائل کی وجہ سے جو کبر پیدا اسے فخور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ مختال کو پسند کرتے ہیں نہ فخور کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا یحب، محبت نہیں، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اس کا معنی ہے کہ انسان کو اللہ کی محبت ہر وقت سامنے رکھنی چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی محبت کے قریب کر رہی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کی محبت سے دور کر رہی ہے، یہ ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس سے آگے چل کر ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بس یہ بات سمجھانے کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا۔ یہ عجیب بات ہے، بھئی نازل تو کتاب کی جاتی ہے، لوہا کیسے نازل ہوتا ہے؟ لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اشکال اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ جل شانہ استعمال کرتے ہیں۔ جب اللہ استعمال کرتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ دیکھیے جانوروں کے بارے میں سورۃ زمر کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَأَنزَلَ لَكُم، چوپاؤں کے لیے کہا ہے۔ تو اس لیے دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کو ایسے لفظ سے تشبیہ دی ہے جیسے کتاب نازل ہوتی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہے، ایسی فرمایا کہ اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے کسی پر بھی شک و شبہ نہ کرو، یا اس کے درجے کو کم نہ سمجھو بلکہ ویسے ہی سمجھو۔ اس سے کچھ آگے چل کر پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا ذکر ہے، اور اکثر پاروں کے اندر گزرا ہے۔ اور اسی سے تھوڑا آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔ یہ رہبانیت کی ابتدا کب ہوئی؟ پہلے نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے ماننے والے ایسا ایسا شریعت کو چھوڑ گئے۔ ایک طبقہ ان میں ایسا پیدا ہوا جس نے طاقت کے زور پر لوگوں کو نافرمانی سے روکنا چاہا، لیکن طاقت کم تھی تو بیچارے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اور بعض ایسے تھے جن کے پاس طاقت نہیں تھی، انہوں نے زبان سے سمجھا کر روکنا چاہا، وہ بھی بالآخر لوگوں کے حملوں سے شہید ہو گئے۔ ایک تیسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے روکنا چاہا لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم روک نہیں سکتے، انہوں نے ایک اس کا تیسرا حل یہ نکالا کہ ہم اس معاشرے سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں تاکہ گناہوں میں ہم مبتلا نہ ہو۔ اس کا حکم شریعت نے ان کو نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے خود ہی یہ کر لیا تھا، اور خود ہی جو ہے کہ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کے ہم بالکل جنگل میں چلے جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا ان کو حکم نہیں دیا، انہوں نے خود ہی اختیار کیا اور پھر خود اس پر قائم بھی نہ رہ سکے۔ لیکن اب جو ان میں سے اگر کوئی قائم رہے اور جو ایمان لائے ہم ان کو اجر دیتے ہیں۔ اب یہ رہبانیت کا اصل معنی تو ہے ڈرنا، راہب کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو۔ اب اللہ سے ڈر کر حلال چیزوں کو چھوڑ کے الگ تھلگ ہو جانا، ہو کر رہنا،
ہمارے ہاں رہبانیت کا حکم کیا ہے اس کو سمجھیں. ہمارے ہاں رہبانیت نہیں ہے. پہلے مختصر بات یہ سمجھیں. یہ انہوں نے گھڑی تھی، وہ اس پر قائم نہ رہ سکے. لیکن رہبانیت کیا ہے؟ رہبانیت کو سمجھیں. اس کے 3 درجے ہیں. بعض چیزیں چھوڑی جائیں تو جائز ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں چھوڑی جائیں تو ناجائز ہیں. مثال کے طور پہ کسی حلال چیز کے بارے میں یہ اعتقاد کر لینا یہ حرام ہے، یہ غلط ہے. حلال کو حرام سمجھ لینا دل و دماغ سے، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. دوسری قسم کہ انسان سمجھتا تو حلال ہے کہ یہ چیز حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے، لیکن میں نہیں کھاؤں گا، اتنا اہتمام سے چھوڑتا ہے گویا کہ وہ اس کو حرام سمجھتا ہے، حالانکہ دل و دماغ سے نہیں سمجھتا، اسے پتہ ہے کہ یہ حلال ہے. مثال کے طور پہ ایک بندہ مریض ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے، لیکن اسے پتہ ہے اگر میں کھاؤں گا تو میری مرض بڑھ جائے گی، اس لیے وہ نہیں کھاتا. کہتا 10 سال ہو گئے میں نے یہ چیز نہیں کھائی، 20 سال ہو گئے میں نے یہ چیز نہیں کھائی. سمجھتا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ اسے اس سے تکلیف ہوگی، تو یہ جائز ہے. مثال کے طور پہ بازار میں جانا جائز ہے. ایک بندہ اس لیے نہیں جاتا کہ میں بازار میں جاؤں گا بد نظری ہوگی، لہذا اس نے بازار میں جانا ہی چھوڑ دیا. بازار میں جانے کو ناجائز نہیں کہتا، بازار میں جانے کو جائز سمجھتا ہے، لیکن اس خطرے سے نہیں جاتا کہ بد نظری ہوگی، تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی بعض چیزوں حلال چیزوں کو چھوڑ دے اور یہ سمجھے کہ اس کے چھوڑنے پر مجھے ثواب ملتا ہے، اس اعتقاد سے چھوڑنا جائز نہیں ہے. اچھا کپڑا اس لیے نہیں پہنتا کہ ثواب ملے گا، عمدہ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ ثواب ملے گا، اچھا مکان اس لیے نہیں بناتا کہ ثواب ملے گا. نہیں، یہ بات غلط ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بس جہاں تک ٹھیک ہے وہاں تک ٹھیک ہے، جو ٹھیک نہیں ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اسی طرح اس صورت کے آخر میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تاکہ اللہ تمہیں دوہرا اجر دے اور تمہیں نور عطا کرے. پہلے ایمان وہ لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اب ایمان لائیں حضور علیہ السلام پر، تو ڈبل اجر ملے گا. لیکن یہاں اشکال یہ ہے کہ اہل کتاب کے ایمان لانے پر 2 اجر کا ذکر ہے، لیکن یہاں اللہ خود اہل کتاب کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو ایمان والے ہیں نہیں. اشکال یہ ہے یہود و نصارہ جو آپ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے انہیں اہل کتاب کہتے ہیں، جب ایمان لے آئیں گے پھر انہیں اہل کتاب نہیں کہتے بلکہ انہیں اہل ایمان کہتے ہیں. یہاں نصارہ کو خطاب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا یا اہل الکتاب. تو اس کو سمجھیں. اگر اس بات پر ہم غور کر لیں، وہ یہ تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ہاں انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، صرف تم نے اس لکھے ہوئے پر عمل ہی کرنا ہے. بس اس حساب سے تو تم مومن ہو کہ جو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، جو کتاب تم پڑھتے ہو، جس کتاب کو تم صحیح مانتے ہو، اس میں لکھا ہوا کہ ان کو ماننا ہے، بس تم اس کو مان لو گے تو مومن ہو. تمہارے پاس بھی لکھی ہوئی کتاب موجود ہے اور ان مسلمانوں کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا موجود ہے، وہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں. تم انجیل پر اگر عمل کر لو تم بھی مومن ہی ہو. بس یہ بات سمجھائی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرتے ہوئے ساری دنیا میں پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.